اس نے صرف ایک غلطی کی اور اللہ نے اس کی دنیا اندھیری کر دی۔ یہ دل دہلا دینے والی داستان پرانے زمانے کی بات ہے، جب بغداد علم و حکمت کا گہوارہ تھا۔ گلیاں روشن، بازار آباد اور ہر طرف زندگی کی چہل پہل تھی۔ اسی شہر پر ایک نیک دل مگر تجسس پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اسے عادت تھی کہ وہ رات کی تاریکی میں بھیس بدل کر اپنی رعایا کے حالات جانے نکلتا۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان نارنجی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا، بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ ایک پل سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک عجیب منظر پر جا ٹھہری۔ پل کے کنارے ایک اندھا فقیر بیٹھا تھا۔ وہ ہر آنے جانے والے سے بھیک مانگ رہا تھا، مگر ایک انوکھی شرط کے ساتھ۔ وہ کہتا، اللہ کے نام پر مجھے ایک تھپڑ مارو، پھر خیرات دو۔ لوگ آتے، اسے تھپڑ مارتے اور پھر سکہ ڈال کر چلے جاتے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیران بھی ہوا اور دل گرفتہ بھی۔ اس نے سوچا، آخر کوئی انسان خود کو اس قدر ذلیل کیوں کرے؟ اگلی صبح بادشاہ نے حکم دیا کہ فقیر کو دربار میں لایا جائے۔ فقیر لرزتے ہوئے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے نرمی سے پوچھا، اے شخص، تم یہ کیسی عجیب شرط رکھتے ہو؟ اپنے آپ کو ذلیل کرنا کیوں چاہتے ہو؟ فقیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، میں ہمیشہ سے اندھا فقیر نہیں تھا، کبھی میں ایک امیر سوداگر تھا۔ میرے پاس اسی اونٹ تھے اور مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ ایک دن جنگل میں اس کی ملاقات ایک درویش سے ہوئی۔ درویش نے کہا، میں تمہیں ایک ایسے خزانے تک لے جا سکتا ہوں جہاں بے شمار دولت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آدھا میرا ہوگا۔ سوداگر مان گیا۔ دونوں خزانے تک پہنچے۔ سونا، ہیرے، جواہرات، ہر طرف چمک ہی چمک تھی۔ جب درویش نے پہاڑ کے راز سے پردہ اٹھایا اور خزانے کی چمک آنکھوں کو خیرہ کرنے لگی تو میرے دل میں لالچ کی آگ بھڑک اٹھی۔ سونے کی چمک نے میری نیت کو سیاہ کر دیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ درویش تو ایک فقیر ہے، اسے اس خزانے کی کیا ضرورت؟ یہ سب میرا ہونا چاہیے۔ چالاکی سے اس نے ایک پیالہ نکالا اور اس میں زہر ملا دیا۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بابا جی، آپ تھک گئے ہوں گے، یہ ٹھنڈا شربت پی لیجئے۔ سادہ دل درویش نے اس پر بھروسہ کیا اور شربت پی لیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کی آنکھیں بوجھل ہو گئیں اور وہ زمین پر گر پڑا۔ سوداگر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ اس نے درویش کو سنسان غار میں چھوڑ دیا اور خود سارا خزانہ اونٹوں پر لاد کر بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر وہ خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا، کبھی سونے کو چھوتا، کبھی ہنستا، کبھی اپنے نصیب پر ناز کرتا۔ لیکن اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی۔ پہلے اسے لگا شاید تھکن ہے، مگر پھر سورج کی روشنی مدھم ہونے لگی۔ وہ گھبرا کر چلایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تو دن تھا، اندھیرا کیوں چھا رہا ہے؟ اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف مکمل اندھیرا ہو گیا۔ وہ زمین پر گر پڑا، ہاتھوں سے سونے کو ٹاٹولنے لگا، مگر اب اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ اس کے دھوکے اور لالچ کی سزا تھی۔ قدرت نے اس کی بینائی چھین لی تھی۔ وہی شخص جو کچھ لمحے پہلے دولت کے نشے میں مست تھا، اب ایک بے بس اندھا فقیر بن چکا تھا۔ اونٹ جن پر خزانہ لدا تھا ادھر ادھر بکھر گئے، کچھ لٹ گئے، کچھ بھٹک گئے، سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ کئی دن تک صحرا میں بھٹکتا رہا، بھوکا پیاسا، بے سہارا۔ آخرکار ایک قافلے نے اس پر ترس کھایا اور اسے بغداد پہنچا دیا۔ اب اس کی زندگی کا نیا باب شروع ہوا۔ وہ انہی گلیوں میں بھیک مانگنے لگا جہاں کبھی وہ شان سے گزرتا تھا۔ اندھا ہونے کے بعد اس کی زندگی اندھیری رات بن گئی تھی۔ وہ گلیوں میں ٹھوکریں کھاتا، لوگوں کے دھکے سہتا اور ہر لمحہ اپنے کیے پر جلتا رہتا۔ ایک رات جب وہ ایک سنسان گلی کے کونے میں بیٹھا تھا، اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ آسمان کی طرف رخ کر کے رونے لگا، اللہ، میں نے لالچ میں آ کر ایک بے گناہ درویش کو قتل کر دیا، میں نے ظلم کیا، اسی لیے تو نے مجھ سے میری آنکھیں لے لی۔ اب میں کیا کروں کہ تو مجھے معاف کر دے۔ اس کی سسکیاں خاموش رات میں گونجنے لگیں۔ دل کے اندر سے ایک آواز آئی، جب تک تو اپنے گناہ کی تکلیف کو محسوس نہیں کرے گا، توبہ مکمل نہیں ہوگی۔ اسی لمحے اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اگلے دن سے جب بھی کوئی اسے خیرات دینے آتا وہ کہتا، اللہ کے لیے پہلے مجھے ایک تھپڑ مارو، پھر کچھ دینا۔
لوگ حیران ہوتے مگر اس کی بات مان لیتے۔ ہر تھپڑ اس کے چہرے پر نہیں، اس کے دل پر لگتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر تھپڑ اسے اس کے گناہ کی یاد دلاتا رہے۔ وہ ہر بار دل ہی دل میں کہتا، اللہ جس طرح میں نے ایک بے قصور کو تکلیف دی ویسے ہی یہ تکلیف مجھے محسوس ہو تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے اور میری توبہ قبول کر لے۔ جب بغداد کے سلطان نے اس کی کہانی سنی تو پورا دربار خاموش ہو گیا۔ فقیر روتے ہوئے بولا، بادشاہ سلامت میں نے سنا تو حاصل کر لیا، مگر اسے دیکھنے والی آنکھیں کھو بیٹھا۔ میں نے درویش کو دھوکا دیا، آج میرا اپنا کوئی نہیں۔ میری کہانی دنیا کے لیے عبرت ہے۔ بادشاہ نے ایک گہری آہ بھری اور کہا، تو نے درویش کو نہیں، اپنی انسانیت کو قتل کیا ہے۔ یہ اندھیرا تیری آنکھوں میں نہیں تیرے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس نے فقیر کے لیے زندگی گزارنے کا بندوبست کیا مگر ساتھ ہی یہ اعلان بھی کروا دیا، دھوکے سے کمائی گئی دولت کبھی سکون نہیں دیتی۔ جو دوسروں کا حق مارتا ہے قدرت اس سے اس کی سب سے قیمتی چیز چھین لیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں اور ویڈیوز لا سکیں۔